ایک طرف ایران اسرائیل امریکہ کی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور اس میں تقریباً 15 ممالک جو ہیں اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ ہے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان۔ رجیم چینج آپریشن اپریل 2022، سب سے پہلے عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا، اور ایبسولوٹلی ناٹ اس لیے بولا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی جنگ میں آپ کے حصے دار نہیں بن سکتے، ہم آپ کو فوجی اڈے نہیں دے سکتے، ہم کسی بھی لڑائی میں آپ کے ساتھ شریک سفر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر آپ امن، ترقی، خوشحالی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور معاملہ تھا افغانستان کا، معاملہ تھا ایران کا، معاملہ تھا یمن کا، یہ سارے اس وقت ایشوز تھے، برننگ ایشوز تھے، لیکن عمران خان صاحب نے 100% انکار کر دیا اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ اور اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پاکستان کے، ایک ترقی پذیر ملک کے سربراہ جو ہیں وزیر اعظم، وہ امریکہ جیسے ملک کو انکار کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا۔ جس کے بعد معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہی تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، اور معاملہ تھا کشمیر سے پیچھے ہٹنا تھا، معاملہ تھا امریکہ کو فوجی اڈے چاہیے تھے، یہ ایشو تھا۔ اور روس اور یوکرین کی لڑائی میں آپ نے یوکرین کا ساتھ دینا تھا اور روس کی مخالفت کرنی تھی، یعنی کہ ایک اور جنگ میں آپ نے امریکہ کا اتحادی بننا تھا۔ یہ عمران خان کا قصور تھا اور عمران خان نے انکار کر دیا۔ اور اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب نے کیا کیا؟ اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب نے جا کے شکایت لگا دی، امریکہ سرکار کو شکایت لگا دی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو سب کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن عمران خان کرنے نہیں دے رہے، لہٰذا سب سے پہلے اس کا پتہ صاف کیا جائے۔ اور پھر رجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس وقت سے لے کے آج تک 4 سال ہو گئے ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، اور وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اب امریکہ نے، اسرائیل نے پنگا تو لے لیا ایران کے ساتھ، اور اب یہ پنگا الٹا پڑ رہا ہے، اور وہ جو 4 سال پہلے عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا، اس وقت پوری دنیا صدر ٹرمپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے امریکی صدر کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں اپنے فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتے، اور صدر ٹرمپ نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، اور کافی ناخوشگوار ان کو حیرت ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسپین کے وزیر اعظم نے بھی انکار کر دیا ہے، اسپین کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہم اسپین جو ہے وہ اپنی سرزمین اور اپنے فوجی اڈے امریکہ کو ایران کے خلاف حملوں میں استعمال کی اجازت نہیں دے گا، اور اس طریقے سے اسپین نے بھی صدر ٹرمپ کو ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے۔ اور اس طریقے سے یورپ کے اور بہت سارے ممالک جو ہیں اس وقت وہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اور تو اور امریکی عوام نے بھی صدر ٹرمپ کو ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے، اور کل سروے کروایا گیا امریکہ میں کہ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں امریکی عوام کیا کہتے ہیں، تو 59%، آلموسٹ 60% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ایران پر حملے کے خلاف ہیں، اور اس وقت امریکہ میں دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں جنگ کے خلاف، اور یہ ساری سچویشن پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد امریکی عوام نے 88% امریکی عوام نے یہ کہہ دیا کہ ایران میں ہم امریکی فوج کو نہیں بھیجنے دیں گے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور میئر نیو یارک جو ہیں وہ بھی صدر ٹرمپ کو ایبسولوٹلی ناٹ بول رہے ہیں، بہت سارے ممالک جو ہیں ایبسولوٹلی ناٹ بول رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اپنے ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جن ملکوں نے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بولا اور جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، وہ سب کے سب اس وقت کس پوزیشن میں ہیں ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ اس وقت وہ سارے کے سارے ممالک جہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے ہیں اور جنہوں نے اپنا دفاع امریکہ کے حوالے کیا تھا اور امریکہ پر انحصار کر رہے تھے، وہ سب کے سب ممالک اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، کیونکہ وہ تمام ممالک جو ہیں جس میں متحدہ عرب امارات، یا بحرین، قطر، اردن، آپ کا کویت،
آپ کے باقی ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے مڈل ایسٹ کے، سعودی عرب، وہ سب کے سب اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کرے اور جو معاہدے ہوئے ہوں، جو فوجی اڈے ہیں ان ممالک کا دفاعی لائن کو مضبوط کرے، تو وہ دفاعی لائن کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ اسرائیل کو اس وقت سپورٹ کی جا رہی ہے، اور اسرائیل کی سیکورٹی کو فول پروف بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جناب عمران خان صاحب نے آج سے 4 سال پہلے جو بولا تھا، اس وقت پوری دنیا اسی کی حمایت کر رہی ہے، یہاں تک کہ نیٹو ممالک نے بھی انکار کر دیا ہے کہ وہ اس لڑائی کا حصہ بنیں گے، انہوں نے بھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے۔ تو یہ تو ہے سچویشن، یہ ہے صورت، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ویژن۔ اور آج بھی جب یہ معاملہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور متحدہ اپوزیشن وہ جماعت ہے جو کہ اس وقت احتجاج کر رہی ہے۔ کل قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، اور اس مشترکہ اجلاس میں صرف پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب یعنی کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، پاکستان تحریک انصاف، یہ جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی تھیں، اور انہوں نے قرارداد منظور کی اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کے خلاف، اور اقوام متحدہ نے بھی، چائنا نے بھی، رشیا نے بھی، عالمی برادری نے بھی جو ایران میں حملے کیے گئے ہیں اور اس میں عام شہری اور بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا بدل رہی ہے اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن کل بھی اپوزیشن کی طرف سے قرارداد منظور ہوئی، لیکن بلاول بھٹو نے انکار کر دیا، اور صدر ٹرمپ کو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ابھی بھی صدر ٹرمپ کو نوبل امن ایوارڈ دینے کے حق میں ہیں، تو انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ ان کو سب حامی بھری۔ اور اسی طریقے سے مریم صاحبہ جو کہ مریم صاحبہ بھی مستقبل کی وزیر اعظم، اور بلاول بھٹو بھی مستقبل کی وزیر اعظم، اور ہمارے اس وقت جو بادشاہ سلامت ہیں جناب عاصم منیر صاحب کے 2 مضبوط ترین بچے جو ہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار بلاول بھٹو ہیں اور مریم صاحبہ ہیں، اور دونوں ہی اس وقت چپ کر کے انہوں نے بیٹھے ہیں، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ صدر ٹرمپ کی مذمت نہیں کی، امریکی حملوں کی مذمت نہیں کی، اور اسرائیل کی حملوں کی مذمت نہیں کی، اور انہوں نے اپنی زبان کو بند رکھا اس لیے کہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم کیسے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں، ہمارا تو وینٹیلیٹر ہی ان کے پاس ہے، اور ہم تو وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں، ہماری معیشت ان کے پاس ہے، وہ ہمارا کباڑہ کر دیں گے، اور یہ سب کچھ ہمارے وزراء نے کہا تھا۔ بہرحال یہ دلچسپ باتیں ہیں، اور تاریخ میں اب ثابت ہو رہا ہے کہ جس بندے کو اندر بٹھایا ہوا ہے، جس کو قید کیا ہوا ہے 4 سال سے، ایک سائفر منگوایا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، ڈونلڈ لو سے لکھوایا تھا، ڈونلڈ لو کو کہا تھا کہ ذرا تڑیاں شڑیاں لگائیں تاکہ مجھے اپنی فوج کو بتانے کا موقع ملے، اپنے جرنیلوں کو، کہ دیکھیں بڑا پریشر آیا ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اب تو امریکہ سے حکم آ گیا، اس لیے آپ مجھے سپورٹ کریں، اور یہ رجیم چینج آپریشن ہم نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک جھوٹ بول کے سب کچھ کیا، اور ایک بہت ہی اچھا ٹویٹ آیا وقار ملک صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بالکل دیکھیں ایران کے جو روحانی پیشوا اور روحانی لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنئی، وہ چلے گئے، شہید ہو گئے امریکی حملے میں، اسرائیلی حملے میں، اور ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ جا سکتے تھے، روس جا سکتے تھے لیکن وہ نہیں گئے، اور چائنا بھی جا سکتے تھے لیکن وہ نہیں گئے، اور انہوں نے اپنے ملک میں ہی رہ کے شہادت حاصل کر لی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اب جب کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہی آفر عمران خان کو کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو بھی تازہ ترین جو آفر کی گئی، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ 2 باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان کے لیے، کہ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، ایک یہ ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں، ملک چھوڑ دیں اور باہر چلے جائیں، اور دوسرا یہ ہے یا پھر جیل میں رہیں۔ تو عمران خان نے جیل میں رہنا پسند کیا ہے، وہ دوسرا آپشن پہلے آپشن کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں، اسی لیے شاید ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج بھی منگل کا دن ہے، اور عمران خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کا دن ہے، نام پہنچ چکے ہیں جیل حکام تک، لیکن
اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، بلکہ 100% امکان ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جائے گی اور ملاقات نہیں ہوگی، اور ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، جو سرکاری اطلاع ہے اس کے اکارڈنگلی، اور سرکاری دانشور ہیں ان کے مطابق، اور ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے آزاد ذرائع سے کہ ان کی آنکھ ریکور ہوئی ہے، آنکھ ابھی تک ریکور نہیں ہوئی، لیکن ان پہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ ایسے وقت میں ماضی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو جناب کیے جاتے تھے، قومی کانفرنس بلائی جاتی تھی، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی تھی، جیلوں سے رہنماؤں کو رہا کیا جاتا تھا اور یکجہتی پیدا کی جاتی تھی، لیکن آج جو ہے آج ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا، بلکہ عمران خان ہو، اپوزیشن ہو، ان کو دبایا گیا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جو حالیہ ایران اسرائیل امریکہ لڑائی ہوئی، اس میں امریکی مغربی ذرائع ابلاغ نے ایک ڈیٹا دیا ہے کہ اس میں ابھی تک 3 امریکی فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور جبکہ ایران کے جو کیجولیٹیز ہیں 2 دن پہلے کی وہ ہیں 145، اور اسی طریقے سے جو عرب ممالک میں باقی ملکوں میں 12 جو ہیں ہوئی ہیں ہلاکتیں، جبکہ پاکستان میں صرف ایک دن میں ایران اسرائیل امریکہ اسرائیل کے جو حملے ہوئے اور ایران کے روحانی پیشوا شہید کیے گئے، ان پہ جو احتجاج ہوا اس میں 36 لوگ مار دیے گئے، 36 پاکستانی مار دیے گئے، سکردو میں، گلگت میں، کراچی میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں یہ سب کچھ ہوا، اور الٹا ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، اور ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے کہا گیا کہ جناب 36 لوگ شہید کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس کی نہیں ہے جواب۔ تو یہ ہے صورتحال کہ ہم گولیاں چلاتے ہیں۔ دوسری جانب جی اگلی جو تازہ ترین ہے جی، اسرائیل، امریکہ، ایران اور مڈل ایسٹ میں جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے، اور پاکستان بھی اس میں پاکستان کو بھی شدید ترین خطرات لاحق ہیں، اس کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، نمبر 1 یہ کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک سے فوری طور پر نکل جانے کی ہدایت کی ہے، کہ 14 ممالک سے اپنے شہریوں کو کہا کہ فوراً نکل جائیں، اور ان 14 ملکوں میں بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل اور بشمول اس میں غزہ ہے اور اردن ہے، اور اس میں فلسطین ہے، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی جو ہیں وہ حفاظتی انہوں نے کہا جی حفاظتی مسائل کی وجہ سے وہاں سے فوری طور پر نکل جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے تقریباً پاکستان میں مشرق وسطیٰ کی ایک دن میں 155 پروازیں جو ہیں منسوخ ہوئی ہیں۔ کینیڈا نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے قطر کے حدود میں داخل ہونے والے ایران کے 98 بیلسٹک میزائل اور 54 ڈرون جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، یہ وزارت دفاع قطر نے کہا ہے۔ ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے، اور اس میں ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، اور ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پہ جوابی میزائلوں سے حملہ کیا۔